یہ ہمارا پروگرام جس کا عنوان ہے آؤ مل کر اسلام سیکھیں. اسلامی معلومات جس کے اندر اصلاحی عنوان سے ایسے ہی جیسے دینی معلومات ہیں، دینی مسائل ہیں، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کی تشہیر کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے، جس میں آپ جو اس کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے بعد وہ گھنٹی کا بٹن لازمی ہوگا، تاکہ جو ہے ہر نیا جو ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کریں وہ آپ کو اس کا بر وقت جو ہے وہ آپ مطلع ہو جائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کر سکیں. تو اس کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سیکھیں دینی معلومات اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہو جائیں اور ہم دینی بات کو پھیلانے کے اندر ہم ذریعہ بن جائیں اور ہم اس کے لیے معاون بن جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پروگرام کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے، تو آج ان سے ملتے جلتے ہی کچھ سوالات کریں گے اور وہ بچوں کے لیے، تاکہ کیونکہ ایک آپ ویسے بیان سنیں اور ایک سوالات اور جوابات کی صورت میں ہوں تو سوال اور جواب کی صورت میں جلد ذہن میں ایک بات آتی ہے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات ان دو بچوں کو دیے ہیں. یہ سوال کریں گے، ان کے جوابات آئیں گے اور یعنی اس انداز میں یہ بچوں کے لیے بھی مفید ہوں گے کہ بچوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری اور ان کے بارے میں کچھ معلومات ان بچوں کو بھی سمجھنے میں، سننے میں آسانی ہوگی. جی اسد آپ پہلے سوال کریں. آپ کا اصل نام کیا تھا؟ اصل نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ، غنی ان کا لقب تھا، عثمان ان کا نام تھا. اور حضرت ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مقدس شخصیت صحابی ہیں، تو اس لیے ان کے نام کے شروع میں حضرت لگاتے ہیں. اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا پروانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے دنیا میں عطا کیا. تو اس لیے پورا نام اس طرح لیا جاتا ہے حضرت عثمان، اور غنی لقب مالدار ہونے کی وجہ سے، سخی ہونے کی وجہ سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کی وجہ سے. جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کنیت تھی؟ کنیت جو ہے مختلف طرح سے ہوتی ہے. ایک تو کنیت بڑا جو بیٹا ہوتا ہے یا بچی ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے ان کا بیٹا تھا ابو عمر، ابو عبداللہ، تو ان کی دو کنیتیں ہوں گی. اور آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم. اور بسا اوقات کسی چیز کی وجہ سے وہ چیز پسند آتی ہے، بندہ اس کی طرف نسبت کر لیتا ہے. جیسے ابو تراب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت ہے، اور ابو ہریرہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کہا بلی کی وجہ سے تو ان کو وہ پسند آئی تو انہوں نے ابو ہریرہ کی نیت رکھ لی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت تھی وہ ابو عمر اور ابو عبداللہ تھی. جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ والد کا نام عفان تھا. اچھا، یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے والد بھی مسلمان ہوئے، عثمان بن عفان. جی آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ والدہ کا نام اروا. آپ حضرت عثمان بن عفان کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ خاندان بنو امیہ. یہ دو شاخیں تھی، قریش جو برادری تھی اس کی ایک امیہ خاندان تھا اور ایک ہاشمی قریشی. یہ امیہ خاندان سے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ ہاں، اس میں دو باتیں کہ عام الفیل یعنی دو روایات ملتی ہیں. ایک تو بات یہ کہ عام الفیل یعنی ہاتھیوں کے نے جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تو اس سے 6 برس بعد 577 بھی آتا ہے تاریخی روایتوں میں، 576 بھی آتا ہے. دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں تاریخی. آپ کب پیدا ہوئے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ طائف کے اندر آپ پیدا ہوئے. طائف علاقہ ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا کیا نام تھا؟ نانا کا نام قریش بن ربیعہ، یہ ان کے نانا کا نام تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ دو لقب تھے، ایک ذوالنورین کہ آپ کے ہاں محبوب علیہ السلام کی دو دختر دو بیٹیاں تھیں، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا، اور دوسرا غنی، غنی کہ آپ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ سخی بھی تھے، اس لیے غنا مالداری کے ساتھ، غنا مال کو کہتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر بھی الغنا غنی النفس کہ اصل مالداری دل کی مال، تو اس وجہ سے ان کا لقب غنی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا کیا نام تھا؟ نانی کا نام ام حکیم البیضاء، یہ ان کی نانی کا نام تھا۔ ام حکیم بیضاء کے والد کا کیا نام تھا؟ ام حکیم بیضاء کے والد کا کیا نام تھا؟ ہاں جی، اب چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نسب مل جاتا ہے، تو ام حکیم البیضاء کے والد کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کون تھے؟ عبد المطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ رشتہ جیسے آپ نے بھی سنا کہ آپ کے جو دادا عبد المطلب ہیں وہ آپ کی نانی ام حکیم البیضاء کے والد ہے۔ اصل میں عبداللہ اور ام حکیم البیضاء یہ دونوں جو ہیں وہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، تو ام حکیم البیضاء یہ محبوب علیہ السلام کی پھوپھی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے، تو اس اعتبار سے ننیال کی طرف سے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام سے مل جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی سے کس پشت سے؟ وہ ننیال کی طرف سے میں نے بتلایا ہے کہ ننیال کی طرف سے، جیسے پیچھے بتلایا کہ ایسے جا کر کہ آپ کی پھوپھو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی جو ہے، یعنی ان کی جو نانی بنتی ہے وہ جو ہے آپس میں رشتہ دار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رشتہ یہ تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، دوہرے داماد، یعنی دو بیٹیاں آپ کی گھر تھی، تو اس لیے آپ دوہرے داماد ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان کے والد کس طرف سے سلسلہ نسب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب کہاں سے ملتا ہے؟ یہ بچے نے سوال کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب کہاں جا کر مل جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا عفان، اور ان کے والد کا نام تھا ابو العاص، اور اس کے بعد امیہ، اس کے بعد عبد شمس، اس کے بعد عبد مناف، پھر قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب۔ اسی طرح ہاشمی خاندان جو تھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ عبد مناف پر آ کر دونوں خاندان مل جاتے ہیں، عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا اس میں چند سوالات ہوئے اور ان سوالات کے جوابات دیے گئے۔ ان بچوں نے سوال کی، یہ صرف بچوں کے سمجھنے کے لیے کہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے پروگرام رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔